أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله مولانا العلي العظيم. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ موقع ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا کہ ہم بیٹھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ کہیں اور سنیں. اللہ تعالی ان تمام حضرات کو جو اس دینی مجلس کسی بھی حیثیت سے شریک کار رہے، حصے دار رہے، معین و مددگار رہے، اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ مرحمت فرمائے اور ان کی اس فکر کو ایک تحریک اور مشن کی صورت عطا فرمائے. جو پیغام آج یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے، اللہ تعالی اس پیغام کو ہم سب کو اپنی فکر، اپنا مشن اور اپنی تحریک بنا کر آگے لے جانے کی اور امت میں اور سماج اور معاشرے میں عام کرنے کی توفیق میسر فرمائے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کے ہم سب پر اتنے انعام و احسان ہے اور فضل و کرم کی ایسی بارش اور تسلسل ہے کہ جو ہمارے حد و حساب سے، گنتی اور شمار سے باہر ہے. پیدائش سے لے کر موت تک اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم، انعام و احسان کے صدقے میں انسان کی زندگی گزرتی. اگر ایک لمحے کے لیے بھی مالک اپنا دست تعاون کھینچ لے، مدد کا ہاتھ پیچھے کر لے، فضل و کرم اور عنایت و رحمت سے محروم کر دے، تو انسان اپنی زندگی کا اگلا سانس نہیں لے سکتا. بے شمار انعامات ہیں اللہ رب العزت والجلال، لیکن ان تمام انعامات میں سب سے زیادہ بیش قیمت، سب سے زیادہ قابل قدر اور سب سے زیادہ باعظمت انعام جس سے اللہ نے ہم سب کو سرفراز فرمایا، وہ دولت ایمان اور نعمت اسلام. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کے استراغ سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا اور پھر انعام پر انعام یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائی اور آپ کی غلامی کا شرف عطا فرمایا. ایمان والے تو پیغمبر علیہ السلام کی امت سے پہلے بھی اس دنیا کے اندر گزرے، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ربط و تعلق اور وابستگی کے نتیجے میں آپ کی امت کو جو مقام و مرتبہ اور عظمت حاصل ہوئی ہے، وہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کی امتوں کے حصے میں نہیں آئی. تو اللہ کا یہ بھی کرم ہوا کہ مومن و مسلمان ہم سب کو بنایا
اور پھر ہماری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس عظیم المرتبت شخصیت کا نبی اور رسول کے طور پر انتخاب فرمایا کہ جس سے زیادہ باعظمت اور رفیع المرتبت شخصیت نہ ان سے پہلے اس دنیا کے اندر آئی اور نہ اب صبح قیامت تک آ سکتی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنے تمام انعامات کی اور خاص طور پر ان کلیدی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات پاک وہ شخصیت ہے کہ جس سے محبت، جس سے تعلق، جس سے عقیدت اور جس کی رہنمائی میں زندگی گزارنا انسان کے لیے اس دنیا میں بھی عزت و شرافت کا باعث اور ذریعہ ہے، اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سربلندی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو ایمان ہی اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ٹوٹ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ جب تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت و عظمت و محبت سب سے زیادہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر راسخ نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ رب العزت والجلال کی نگاہ میں ہم کامل مؤمن و مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل و مکمل مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نگاہ میں اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے مقابلے میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ عقیدت و عظمت و محبت و تعلق زیادہ نہ ہو جائے۔ عشق رسول ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامیابی کی تمام منزلوں تک پہنچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ جس کے دل میں محبت کی یہ شمع جل رہی ہو، محبت کا یہ چراغ روشن ہو، وہ دنیا میں بھی اللہ کا مقرب بن کر زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات پڑھیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، اندازہ ہوگا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی عقیدت و محبت کے جذبات ان کے ذہن و دماغ میں پائے جائیں۔ صحابہ کی وہ زندگیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وہ جذبات ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ ہمیں ان واقعات کو پڑھ کر ان جذبات کی چھاپ، ان جذبات کا عکس، ان جذبات کے نقوش اپنی زندگی کے اندر بھی نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک سچی عقیدت و محبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے قائم نہیں ہوگی، میرے بھائیوں اور بزرگوں، کسی بھی سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنے والے انسانوں کے درمیان سدھار اور اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اصلاح اور سدھار کا راستہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عقیدت سے ہو کر گزرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے نتیجے میں
سدھار اور اصلاح کا نمونہ انسان اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں عشق رسول سے سب سے پہلے اپنے دلوں کو آباد کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو معمور اور مالا مال کرنا ہوگا، اور پھر اسی عشق میں ڈوب کر ایمانی اور اسلامی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ انفرادی طور پر بھی زندگیوں کو سیدھے راستے پر ڈالیں گے اور اجتماعی طور پر بھی زندگیاں راہ راست پر گامزن ہو جائیں گی۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فدا ہے پیغمبر علیہ السلام، عاشق زار ہے نبی کریم علیہ السلام۔ محسوس ایسا ہوتا ہے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر کہ ان کا دل اور من اگر دنیا کے اندر لگ رہا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کا دیدار اور زیارت کر کے لگ رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اپنے غم غلط کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا حال بیان کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول دل کی آواز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سچائی اور حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے آپ مجھے جان سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں، میں آپ کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کو اور قربان کرنے کو تیار ہوں۔ پھر فرمایا انک لاحب الی من اہلی، یا رسول اللہ گھر والوں سے، بال بچوں سے، اہل خانہ سے کس کو محبت و تعلق اور لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن میرا اللہ گواہ ہے کہ آپ میری نگاہ میں گھر والوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ آپ سے تعلق و محبت اور لگاؤ کی راہ میں اگر گھر والوں کی محبت آئے گی تو ان کو پیچھے ڈال دوں گا اور آپ کی محبت کے نقوش دنیا کے اندر قائم کروں گا اور اسی روشنی میں زندگی گزاروں گا۔ پھر فرمایا انک لاحب الی من ولدی، یا رسول اللہ آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ یہ بالکل سچائی انہوں نے بیان کی اور اس کے بعد عجیب بات ذکر کی، ارشاد فرمایا انی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتی، یا رسول اللہ دیوانگی کا اور آپ کے ساتھ عقیدت و محبت و تعلق کا یہ عالم ہے کہ گھر میں جاتا تو ہوں لیکن جب تک گھر میں رہتا ہوں یاد آپ ہی کی ستاتی رہتی ہے، دل و دماغ آپ ہی میں اٹکا رہتا ہے، یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کیسے موقع ملے اور پھر آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاؤں، کیسے موقع ملے اور آنکھوں سے بیٹھ کر آپ کا دیدار کرنے لگوں، کیسے موقع ملے اور اپنی آنکھوں کو آپ کی زیارت سے تسکین عطا کرنے لگوں۔ رہتا گھر میں ہوں لیکن یاد برابر آپ کی رہتی ہے اور اس وقت تک چین نہیں آ جاتا جب تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔ یہ میری کیفیت ہے اور یہ کیفیت صرف ایک صحابی کی نہیں بلکہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق نبی کی اسی کیفیت سے دوچار ہے۔ محبت کے یہی جذبات ان کے دلوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو بات بیان کی اس کو سن کر تو پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو، عرض کیا کہ یا رسول اللہ دنیا میں آپ کی ذات پاک سے جو عقیدت و محبت ہے اس کا اظہار تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا،
کہ سب کچھ آپ پر نچھاور و قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن اب بات یہ ہے کہ جب مجھے اپنی موت اور آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا یاد آتا، کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، ایک دن جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، میں بھی جاؤں گا اور آپ بھی جائیں گے۔ دنیا میں تو آپ کو دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوں، آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، لیکن جب یہ تصور کرتا ہوں کہ ایک دن مجھے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا اور آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، جنت میں آپ کا مقام ہوگا، انک دخلت الجنہ ورفعت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا مقام کہاں ہوگا؟ آپ تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ پہلی صف میں ہوں گے، وہاں مجھے آپ کا ساتھ، آپ کی معیت اور آپ کی رفاقت کیسے ملے؟ دنیا میں تو جب بھی آپ کی زیارت کا جی چاہتا ہے اپنے کام دھندے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن جنت میں جب آپ کا مقام سب سے زیادہ بالا ہوگا، بلند ہوگا، تو وہاں آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ گویا کہ زبان حال سے عاشق رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا تو جنت میں بھی آپ کے دیدار کے بغیر جی نہیں لگے گا، وہاں بھی طبیعت اسی وقت لگے گی جب آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، توقف فرمایا، سکوت اختیار فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کی ایک آیت لے کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آپ کے قلب اطہر پر آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور اس آیت کے ذریعے اللہ پاک نے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے اس عاشق کے سوال کا جواب تھا۔ وہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی پیغمبر علیہ السلام کے رفاقت و معیت کی تمنا اور آرزو اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے، اور ہر مومن کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے۔ زندگی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے گزرے، اور یہ آرزو بھی مسلمان کے دل میں ہو کہ آخرت میں بھی اس کو نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دے۔ اور واقعتاً خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو یوم محشر جنت میں پیغمبر علیہ السلام کا قرب، آپ کی معیت و رفاقت نصیب ہو۔ کیسے نصیب ہو؟ قرآن نے جو نسخہ بتایا، جو راستہ بتایا، اس راستے پر چل کر نہ صرف یہ کہ وہ صحابی پیغمبر علیہ السلام کی معیت کا مقام حاصل کریں گے، چل کر نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت و معیت کا مقام حاصل کر۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے ہوں، جو لوگ قرآنی اور نبوی ہدایات پر عمل کرنے والے ہوں،
جو لوگ قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگانے والے ہوں گے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، جن کی زندگیوں میں سنتیں زندہ ہوں گی، جن کی زندگیوں میں اللہ پاک کے احکامات نمایاں طور پر دکھائی دے رہے ہوں گے، اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ ان کا حشر میرے ان مخصوص بندوں کے ساتھ ہوگا جو میری نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، جن میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے۔ اللہ اپنے ان بندوں کو انہی نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ سے محبت و عقیدت کا رشتہ ہمارے دلوں کے اندر قائم فرمایا۔ اس محبت و عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، کامیابی کے اسی راستے پر چلیں جس پر چلنے والے کے لیے کامیابی کی ضمانت و گارنٹی دی گئی۔ عزت و سرفرازی، سرخروئی اور کامیابی اگر دنیا میں بسنے والے انسانوں کو ملے گی تو اسی راستے پر چل کر ملے گی جس راستے کی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج ہم اگر سماج و معاشرے میں اصلاح اور سدھار کی فکر لے کر یہاں جب جمع ہوئے ہیں تو اس اجتماع کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا بھی محاسبہ کریں کہ کہاں تک انفرادی طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہیں اور کہاں تک اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات زندہ دکھائی دے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک روایت میں بالکل واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے گی جب تک کہ 3 خرابیاں اور برائیاں اس کے اندر جنم نہیں لیں۔ اگر ان 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی بھی امت کے اندر دکھائی دینے لگی تو پھر الٹی گنتی اسی دن سے امت کے افراد کی شروع ہو جائے گی۔ ترقی کا خواب دیکھنے والوں کا مقدر تنزلی اور پستی بنتی چلی جائے گی۔ ارشاد فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر فيه الفساد۔ یہ امت اس وقت تک صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر، شریعت اسلامیہ پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر گامزن رہے گی، کامیابی کے راستے پر چلتی رہے گی جب تک کہ 3 چیزیں امت کے اندر رونما نہ ہوں۔ 3 خرابیاں امت کے افراد میں، سماج و معاشرے میں جنم نہیں لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا ما لم يقبض عنهم العلم۔ جب تک میری امت میں علم کا دور دورہ ہوگا، پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول ہوگا، دین کے بنیادی عقائد اور مسائل سے امت کا ہر فرد واقف ہوگا، مسلمانوں کے ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث و فرامین کو سننے اور سنانے کا مزاج ہوگا، مسلمانوں کی بستیوں میں، محلوں میں، قریوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں مکاتب دینیہ اور حلقہ قرآنیہ قائم ہوں گے، مدارس اسلامیہ زندہ ہوں گے،
دینی محنت کرنے والے افراد سرگرم ہوں گے، مختلف جماعتوں تنظیموں کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو عام کیا جا رہا ہوگا۔ جب تک علم کا چراغ روشن ہوگا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں امت کو کامیابی کے راستے سے 1 انچ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سے علمی طور پر امت میں زوال دکھائی دینے لگے گا، اسی دن سے امت کی گاڑی پٹری سے اترنی شروع ہو جائے گی اور کامیابی کے بجائے ذلت و خواری مقدر بنتی چلی جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی بستیوں کا، اپنے گاؤں کا، اپنے دیہاتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا قرآن ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہے؟ کیا قرآنی اور نبوی تعلیمات پر عمل ہمارے گھروں میں، قبائل میں، خاندانوں میں، سماج میں دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ہمارے سماج کا ہر بچہ، ہر بچی، ہر بوڑھا، ہر جوان اللہ کے کلام کو صحیح طور پر پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کیا دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے امت کے نونہالوں کو واقف کرانے کے لیے مراکز ہمارے علاقوں کے اندر قائم ہیں؟ اگر نہیں ہے یا اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے تو یاد رکھیے گا ہماری تنزلی کا، پستی کا اور ذلت و خواری کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام سے اور اللہ کے دین سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ اور دینی جذبات رکھنے والے افراد کی محنتوں کا اور خدمات کا نتیجہ ہے کہ یہ ایمانی اور روحانی فضا ہمیں میسر ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں یہ دینی مکاتب نہ ہوتے، قرآنی تعلیم کے یہ حلقے نہ ہوتے، یہ اسلامی مدارس نہ ہوتے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت کرنے والے اور امت کے افراد کو بیدار کرنے والے لوگ نہ ہوتے، تو آج دینی اعتبار سے کس سطح پر ہمارا سماج اور معاشرہ پہنچ چکا ہے۔ اتنی محنتوں کے باوجود بھی جو مکاتب کی لائن سے ہو رہی ہے، مدارس کی لائن سے ہو رہی ہے، جمعیت اور جماعت کی لائن سے ہو رہی ہے، انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اتنی محنتوں کے باوجود بھی آج بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین کی بنیادی تعلیمات سے بالکل نابلد اور ناواقف ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو کلمہ طیبہ تک یاد نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح طور پر اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا۔ اسے نہ فرائض کا علم ہے، نہ واجبات کا علم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے زندگی گزارتے کے جو سلیقے بتائے ہیں، جو اسلوب بتائے ہیں، جو انداز بتائے ہیں، اس سے وہ بالکل نابلد اور ناواقف ہے۔ کیسے اسے کامیابی ملے؟ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہمیں اور آپ کو اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے سماج و معاشرے میں، اپنے گھر بار میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے ماحول میں دینی تعلیمی بیداری کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے بن جائیں۔ ہر شخص یہ عزم لے کر جائے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر تو کم سے کم دینی تعلیم کے چراغ کو روشن رکھنا ہی رکھنا ہے۔ جب تک زندہ رہوں گا اپنے گھر سے دینی تعلیم کے چراغ کو بند نہیں ہونے دیں۔ ایسا ماحول اپنے گھر کے اندر ہر شخص بنانے کی کوشش کرے کہ گھر کا کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہ رہے جو صحیح عقائد کا حامل نہ ہو،
قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنے جاننے والا نہ ہو اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے صحیح طور پر واقفیت رکھنے والا نہ ہو، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، معاشرے میں اور گاؤں اور دیہات اور قریوں اور آبادیوں کے اندر معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، ائمہ کی ذمہ داری نہیں، دینی اعتبار سے مقتدا اور پیشوا حضرات کی ذمہ داری نہیں، بلکہ گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے نظام کو سنبھالے، اپنے گھر کے ماحول کو قرآن و سنت کے رنگ میں رنگنے والا بنے۔ اگر وہ نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے تو اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے اس محبت کے آثار دکھانے شروع کرے۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زبان پاکیزہ ہونی چاہیے، آنکھیں پاکیزہ ہونی چاہیے، زندگی میں سنت کا نور ہونا چاہیے اور گھر کا ماحول نورانی اور ایمانی ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے۔ جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، جانوروں کو چرانے والا ہوتا ہے، پورے ریوڑ کی نگرانی اس کو کرنی پڑتی ہے، پورے ریوڑ کا خیال اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ ریوڑ میں سے ایک دو جانور بھی اگر ادھر ادھر چلے جائیں گے تو مالک اس کا کان پکڑے گا، اس کو ذمہ دار بنائے گا، کہے گا کہ میں نے تجھے تنخواہ اس لیے تھوڑی دی تھی کہ تو ریوڑ کو چرتا چھوڑ دے اور اپنے کام میں لگ جائے، یہ دو بکریاں کم ہوئی تو انہیں لا کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے چرواہے کی ذمہ داری ساری بکریوں اور سارے جانوروں کو یکجا رکھنے کی اور نگرانی کرنے کی ہوتی، اسی طرح گھر کا ہر ذمہ دار اپنے گھر کے افراد کے لیے نگراں کی حیثیت رکھنے والا ہے۔ گھر کا کوئی فرد جو آپ کا ماتحت ہے اگر خلاف شریعت و سنت زندگی گزارے گا تو جس طرح اس سے سوال ہوگا اسی طرح آپ سے بھی سوال ہوگا۔ اگر بیوی صحیح راستے پر نہیں چل رہی تو آپ نے کوشش کیوں نہیں کی بیوی کو سنوارنے کی؟ اگر بچے صحیح راستے پر نہیں چل رہے تو آپ نے کوشش کیوں نہیں کی بچوں کو صحیح راستے پر لانے کی؟ اگر بچے قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو بچوں کا قصور بعد میں ہے، آپ کا اور ہمارا قصور پہلے ہے۔ ہم نے انہیں وہ ماحول کیوں نہیں دیا جس میں وہ پروان چڑھتے اور اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھتے، قرآن کی تلاوت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے وہ واقف ہوتے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ کے جس کو سوکھی لکڑیوں سے نہیں دکھایا جائے گا بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ دنیا میں جو آگ ہم دیکھتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ حرارت و گرمی، تپش اور جلانے کا مادہ اس آگ کے اندر پایا جا رہا ہوگا۔ آج دنیا کی آگ میں ایک لمحے کے لیے بھی ہم جسم کا کوئی عضو نہیں ڈال سکتے، ہمت نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو جہنم کی اس آگ کا ایندھن بننا پڑے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور ایسے سخت مزاج تندخو فرشتے اس آگ پر نگرانی کے لیے مسلط ہوں گے جن کے دل میں رحم اور ترس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔
اور اللہ کے حکم کی ذرہ برابر وہ خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ وہ تو وہی کریں گے جس کا حکم ان کو ملائے اعلیٰ سے ملے گا، اللہ پاک کی جانب سے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے ماحول کو سنبھالنا، سنوارنا، آراستہ کرنا۔ اصلاح معاشرے کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ ہم اپنے کو سنواریں، اپنے گھر والوں کو سنواریں، آس پاس رہنے والے لوگوں کی فکر کریں۔ ہر آدمی اگر اپنی فکر کرنے والا بن جائے گا تو پورا سماج سدھر جائے گا۔ یہاں اگر 500 آدمی، 200 آدمی، 600 آدمی بیٹھے ہیں اور ان میں سے ہر شخص یہ فکر لے کر جائے کہ میں اپنے کو سنواروں گا، اپنے گھر کو سنواروں گا، تو ہزاروں کی زندگیوں میں انشاءاللہ بدلاؤ اور تبدیلی آ جائے گی۔ ایک سے دوسرا ملتا ہے، دوسرے سے تیسرا ملتا ہے، تیسرے سے چوتھا ملتا ہے، اسی سے سماج اور معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہمیں آج یہاں سے یہ عزم لے کر جانا ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے سماج و معاشرے میں، اپنے دیہاتوں میں دینی تعلیم کو فروغ دیں گے، اور یہ مشن چلائیں گے، یہ تحریک چلائیں گے مکاتب کے قیام کے ذریعے اور قرآنی تعلیم کے حلقوں کو قائم کرنے کے ذریعے کہ بڑوں چھوٹوں میں سے کوئی ایسا باقی نہ رہے جو اللہ کا کلام پڑھنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث، ما لم يقبض عنهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، جب تک کہ اس میں ناجائز اولاد کا عموم اور شیوع نہ ہو جائے۔ اگر انسانی سماج میں ناجائز اولاد عام ہوگی تو اللہ کا غضب اور غصہ اس سماج کے اوپر نازل ہوگا، اور پھر عزتیں اس سماج کی زندگی سے نکل جائیں گی، محرومیاں اس کا مقدر بنے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ناجائز اولاد کا وجود ہوتا ہے ناجائز رشتوں کو قائم کرنے کے ذریعے، اور ناجائز رشتوں کا وجود سماج کے اندر اس وقت ہوتا ہے جب جائز طریقوں سے رشتوں کو قائم کرنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ ترتیب سمجھیے، ناجائز اولاد دنیا میں عام ہوگی تو اللہ کا غضب اور غصہ انسانی سماج پر نازل ہوگا، اور ناجائز اولاد کا عموم کب ہوگا؟ جب انسانوں میں ناجائز رشتے قائم ہوں گے، جیسا کہ آج کی دنیا میں یہ چیزیں عام ہیں۔ اور ناجائز رشتے کب انسانی سماج میں قائم ہوتے ہیں؟ جب جائز طریقوں سے رشتوں کی راہ مشکل ہو جاتی ہے تو انسان اپنی خواہش کی تسکین کے لیے ناجائز راستے تلاش کرتا ہے، حرام راستے تلاش کرتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کے ذریعے انسانی سماج میں محبت قائم کرنا آج ہمارے یہاں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک متوسط درجے کا ہمارا بھائی جب اپنی بچیوں کے نکاح کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ کتنا مشکل کام ہو گیا ہے نکاح کرنا۔ اتنے رسوم و رواج سے ہم نے نکاح کو جکڑ دیا ہے کہ نکاح کا تصور آتے ہی وہ سارے رسوم و رواج ذہن و دماغ کے اندر آنے لگتے ہیں،
اب انسان ایک طرف اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف سماج میں پائے جانے والے رسوم کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق تقریب کرے گا تو اسے اپنوں کے طعنے برداشت کرنے پڑیں گے، لوگ اس پر کنجوسی اور بخل کا لیبل لگائیں گے اور نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ مجبور ہو کر ماحول کے دباؤ سے متاثر ہو کر وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق تقریب کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سودی قرضوں کے بوجھ تلے اسے دبنا پڑتا ہے، پھر سالوں گزر جاتے ہیں اور اس قرض سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹتا۔ جب نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو قائم کرنا انسانی سماج میں مشکل ہوگا تو ناجائز طریقے سے رشتے عام ہوں گے، اور ناجائز رشتوں کے نتیجے میں حرام اولاد کا وجود ہوگا، اور یہ چیز اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سہولت اور کم خرچے میں انجام دے دیا جائے۔ ایسے نکاح کو پیغمبر علیہ السلام سب سے بابرکت قرار دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے سماج میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندانوں میں ہونے والے نکاح اور ان نکاحوں کے ساتھ جڑے ہوئے رسوم و رواج پر نگاہ ڈالے، ہم خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت سی پابندیوں اور قیودات کی وجہ سے اس پاکیزے رشتے کا قیام ہمارے سماج کے اندر مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے۔ لین دین کا رواج اتنا عام ہو گیا، دعوتوں میں فضول خرچیوں کا رواج اتنا عام ہو گیا، دکھاوا، نام و نمود اور ریا کا مزاج اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے یہاں تقریب ایسی ہو، میرے یہاں تقریب میں لین دین ایسا ہو، میرے یہاں تقریب میں دعوتیں ایسی ہوں کہ میری تقریب کے مقابلے میں پچھلی خاندان کی ساری تقریبیں 2 نمبر پر چلی جائیں، لوگ ان کو بھول جائیں اور میری تقریب کا لوگوں کے درمیان چرچا رہے۔ خوب خرچ کیا جاتا ہے، پانی کی طرح پیسوں کو بہایا جاتا ہے، قرض لے کر اپنی جھوٹی خواہشات کی تسکین کی جاتی ہے، اور شیطان نے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ ان رسوم و رواج کو اختیار کرو گے تو انسانی سماج میں تمہارا سر فخر سے اونچا ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس طرح کی فضول خرچیاں کر کے اللہ کی نگاہ سے اپنے آپ کو گرا دے گا، اور جو انسان اپنے کو اللہ کی نگاہ سے گرا دے گا تو پھر کائنات میں کہیں اس کو اپنے لیے جائے پناہ نہیں ملے گی۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی مت کرو، یہ مال ہم نے تمہیں موج مستی کے لیے اور اڑانے کے لیے نہیں دیا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا۔ جب پوچھا جائے گا کہ کہاں یہ مال خرچ کیا تھا تو جواب نہیں دیا جائے گا، پسینے آ جائیں گے، زبان پہ تالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے کل کے دن کو سوچ کر مال کو خرچ کرو، فضول ضائع کرنے کے لیے یہ مال ہم نے نہیں کیا۔ اور یاد رکھو، فضول خرچی کرنے والے، مال کی ناقدری کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ریا، نمود اور شہرت کے لیے مال کو پانی کی طرح بہانے والے، یہ سب شیطان کے بھائی بندو اور اس کے چیلے چپاٹے اور اس کے مشن کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ٹھہرا۔ تم بھی ناشکرے بن رہے، اور ناشکروں کو اللہ نعمتوں سے محروم فرماتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے تو اعلان فرما دیا کہ میری نعمتوں کے قدردان اور شکر گزار بنو گے تو میں مزید نعمتیں تمہیں دوں گا،
اور اگر ناقدری اور ناشکری کرو گے تو اللہ جس طرح نعمتوں کو دینے پر قادر ہے اسی طرح چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میری گرفت اور میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جب اللہ گرفت میں لینے پر آتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ پاک کی گرفت سے انسان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں ہمیں یہ پیغام لے کر جانا ہے، یہ عزم لے کر جانا ہے کہ اپنے سماج و معاشرے میں ہونے والی شادی بیاہ کی تقریبات کو سادگی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں گے، اور جو غیر شرعی رسوم و رواج ہماری تقریبات میں رائج ہو گئے ہیں ان کو اپنے سماج سے، قبیلے اور خاندان سے ہر ممکن طریقے سے مٹانے کی کوشش کریں۔ کیوں بھائی اس کا عزم و ارادہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یہ صرف سن کے چلے جائیں؟ خاص طور سے گاؤں کے جو چودھری، ذمہ دار اور بااثر لوگ ہیں، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اثر میں کمیٹی بنائیں، اور اس کمیٹی کو اس بات کا پاور دیا جائے، اختیار دیا جائے کہ وہ خاندان میں ہونے والی تمام تقریبات پر نگاہ رکھیں، ان کو گائیڈ لائن دیں، ان کے لیے رہنما خطوط متعین کریں کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے خاندان میں شادی کی اس تقریب کو، نکاح کی اس تقریب کو منعقد کرنا ہے۔ ہمیں اس مزاج کو عام کرنے کے لیے بیداری پیدا کرنی ہوگی، سرگرمی کا اظہار کرنا ہوگا، لوگوں کے درمیان جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ جو اجتماعی بگاڑ ہوتے ہیں، اجتماعی فساد ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں ہی درکار ہوتی ہیں۔ یہ اجتماعی بگاڑ ہے۔ اس بگاڑ کے خاتمے کے لیے اگر ایک مولانا صاحب کھڑے ہو گئے، مساجد کے ائمہ کھڑے ہو گئے، مدارس کے علماء کھڑے ہو گئے، تو صرف ان حضرات کی سرگرمی سے یہ بگاڑ دور نہیں ہوگا۔ اس اجتماعی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے سب کو مشترکہ طور پر محنت و کوشش کرنی ہوگی۔ عوام و خواص کو مل کر اس برائی سے اپنے سماج کو بچانا ہوگا، تب جا کر ہمیں اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج کے زمانے میں ارتداد کے جو واقعات ہمارے سماج کے اندر رونما ہو رہے ہیں، اور روزانہ ملک کے مختلف حصوں سے یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں اخبارات و میڈیا کی توسط سے کہ کسی مسلمان، کوئی مسلمان بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، اس نے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا۔ اس میں جہاں اس کی دین سے دوری ہے اور دین کے سلسلے میں عظمت و عقیدت و محبت کے جذبات کا نہ ہونا ہے، وہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ انسانی سماج میں نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اب میرے لیے اس سماج میں رشتے نکاح کے بندھن میں بندھنا ممکن نہیں، اس لیے مجھے اپنی زندگی کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ یاد رکھیے، اگر ہماری کوئی بچی نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے غیر کے ساتھ گئی ہے تو اس کے لیے مجرم تنہا وہ نہیں بلکہ پورا کا پورا سماج مجرم قرار دیا جائے گا اللہ کے لیے۔ ہم اگر اس برائی کو اور فساد کو اور بگاڑ کو اور فضول خرچی کو عام کر رہے ہیں تو جس طرح اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوال ہوگا، اسی طرح ہم سے اور آپ سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اس کے خاتمے کے لیے کیا کوششیں کی، معاشرے کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے محنتیں کیا کی۔ اس لیے اس سلسلے میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے، مشن کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو انسان اللہ کی مرضیات میں خرچ کرنے والا بنے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا بنے، پریشان حال لوگوں کی اعانت کرنے والا بنے۔ جو دینی مراکز قائم ہیں ان کی مدد کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری کرنے والا بنے، اور ہر ایسے عمل میں اپنے پیسے کو خرچ کرنے سے بچے جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے۔
تیسری اور آخری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما لم يظهر فيهم السقارون، آپ نے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک کامیابی کے راستے پر چلتی رہے گی جب تک اس میں سقارون ظاہر نہیں ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا وما السقارون یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ سقارون کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام تو ہم نے پہلی دفعہ سنا۔ آپ نے تشریح فرمائی، ارشاد فرمایا تحیتهم بینہم اذا تلاقوا التلاؤم، سقارون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی زبان پر گالیاں ہوتی ہیں، جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو سلام و کلام بعد میں کرتے ہیں، لعنت کے کلمات اور گالی کے بول وہ اپنی زبان سے پہلے ادا کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان کی زبان جھوٹ سے، گالی سے، غیبت سے، چغلی سے، بیہودہ گوئی سے اور فحش گوئی سے ملوث ہو جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت سے وہ انسانی سماج محروم ہونے لگے گا اور اللہ کا غضب اور غصہ اس انسانی سماج کے اوپر نازل ہونے لگے گا، اترنے لگے گا۔ آج ہم دیکھیں اپنی اور اپنے گھر والوں اور سماج کی صورتحال کا جائزہ لیں، کیا یہ برائی ہمارے یہاں عام نہیں ہے؟ کیا گالیاں ہمارا تکیہ کلام نہیں بنا؟ کیا گالیوں کے ہم اس انداز میں عادی نہیں ہو گئے کہ صبح سے شام تک 50 گالیاں دیتے اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا؟ ایک بھائی اپنے بھائی کو گالی دے کر مخاطب کرتا ہے اور وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیتا ہے، اس کی پیشانی پر شکن نہیں پڑتی، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، اس کو برا محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود بھی جب بلائے گا تو گالی دے کر بلائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو پاکیزہ بناؤ، اس زبان کو اسلامی تہذیب سے آراستہ کرو۔ اگر یہ زبان بے لگام ہوگی تو پھر کامیابی کے خواب رہ جائیں گے، شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی نازیبا جملہ نہیں آیا، گالی دینا تو دور کی بات، کوئی غیر سنجیدہ کلمہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتے ہوئے کسی نے سنا نہیں۔ کیا آپ کی مخالفت لوگوں نے نہیں کی؟ کیا دشمنوں کی دشمنیوں کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑا؟ کیا لوگوں نے آپ سے لڑائی جھگڑے نہیں کیے؟ کیا لوگوں نے آپ کو گالیاں نہیں دی، آپ کو برا بھلا نہیں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جتنی مخالفتیں راہ خدا میں سہنی پڑی ہیں، جھیلنی پڑی ہیں، اتنی تو کسی کو جھیلنی پڑی ہی نہیں۔ منہ پر لوگ برا بھلا کہتے تھے، لیکن کبھی پیغمبر علیہ السلام نے گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دی۔ آپ کا تو شیوا یہ تھا کہ آپ گالی دینے والوں کے جواب میں بھی پھول برسایا کرتے تھے، محبت بھری گفتگو کیا کرتے تھے، مہذب اور سنجیدہ جملے آپ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا کرتے تھے۔ کان یکرہ الفحش والتفحش، یہ شعار تھا، یہ امتیاز تھا پیغمبر علیہ السلام۔ ہم نام لیوا ہیں پیغمبر علیہ السلام، آپ کے ساتھ محبت و عقیدت کے رشتے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور ہونا بھی چاہیے باعث فخر، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زبان کی پاکیزگی سے ہم سبق لینے والے بنے، اپنی زبان کو بیہودہ گوئی سے، فحش گوئی سے، گالن گلوچ سے، غیبت سے اور تکلیف دہ جملوں کے ادا کرنے سے پاک کرنے والے بنے، ورنہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہم اللہ کی نگاہ میں قرار نہیں دیے جائیں۔
آج ہمارے سماج میں زبان کا غلط استعمال عام ہو گیا. جھوٹ ہو، گالی ہو، غیبت اور چغلی ہو، ہر مجلس کا حصہ. کتنے لوگوں کے دلوں کو ہم اپنی زبان سے زخمی کیے دیتے ہیں. کتنے رشتہ داریاں ہیں، قریبی رشتہ داریاں ہیں، جن میں درار پیدا ہو جاتی ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. زبان کا جو گھاؤ ہوتا ہے وہ آسانی سے مندمل نہیں ہوتا، بھرتا نہیں. تیر و تلوار کا گھاؤ تو آسانی سے بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو گھاؤ لگتا ہے، جو زخم لگتا ہے، وہ آسانی سے بھرتا نہیں ہے. آپ نے کسی کی توہین کر دی، 10 آدمیوں کے بیچ میں کسی پر نازیبا تبصرہ کر دیا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا، اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، تو ہر شخص کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. وہ آپ کی زبان سے اپنے کو ذلیل ہوتا ہوا اگر سنے گا تو پھر اس کے دل میں آپ کی کوئی قدر و قیمت اور وقت نہیں رہ جائے گی، چاہے آپ اپنے گھر کے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں. جب تک ہم دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، ہماری عزت دوسروں کی نگاہ میں نہیں بن سکتی. اگر ہم باعزت رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت دینی ہوگی. اور دیکھیے، جذباتیت سے، بدلے کی بھاونا سے اور انتقامی مزاج سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقین ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور نمونہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ان لوگوں کو جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، جو سختی کا جواب سختی سے دیتے ہیں. آپ نے تو فرمایا صل من قطعک واعف عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك. جو تم سے رشتے توڑے تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو. جو تم پر زیادتی کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. جو تم پر ظلم کرے تم اسے درگزر کرو، معاف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان لی قرابة اصلهم ويقطعون الي واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ برابر برا سلوک کرتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں. میں ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا. وہ برابر قطع رحمی کرتے ہیں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں. وہ مجھ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، میں بردباری اور تحمل سے کام لیتا ہوں، برداشت کر جاتا ہوں، کڑوے گھونٹ پی لیتا ہوں، جواب نہیں دیتا. آپ بتائیے یا رسول اللہ، میرا عمل کیسا ہے؟ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا مجھے اور کچھ سدھار لانا چاہیے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیٹھ تھپتھپائی، ان کو شاباشی دی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا لئن كان كما تقول كأنما تصفهم المل. اگر بات وہی ہے جو تم نے کہی تو تمہارا کردار بالکل صحیح ہے. تمہارا یہ عمل کہ تم بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک کر رہے ہو، یہ ایسا ہے جیسے تم نے ان کے منہ پر گرم گرم ریت پھینک دی. جب ریت منہ پر جائے گا اور آنکھوں میں گھسے گا تو آدمی کو برا لگے گا. اور پھر فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. یہ اصل چیز. فرمایا کہ جب تک تم صبر سے، تحمل سے، برداشت سے کام لیتے رہو گے، اللہ کی مدد برابر تمہارے شامل حال رہے گی. اور جہاں تم نے اس راستے کے علاوہ راستہ چنا تو اللہ کی مدد سے تم محروم ہو جاؤ. اور انسان کے لیے اللہ کی مدد سے بڑھ کر کوئی اور چیز
دولت و نعمت کے طور پر نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک میرے طریقے کو اختیار کر رہے ہو، میرے کردار کو اپنائے ہوئے ہو، اس وقت تک اللہ پاک کی مدد و نصرت تمہارے شامل حال ہوگی، اور جہاں تم میرے کردار کو چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ کی مدد و نصرت سے محروم قرار دو گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جامع ترین حدیث پاک ہمیں اصلاح معاشرہ کے لیے پوری لائن دے رہی ہے، پورا نقشہ دے رہی ہے، کام کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے۔ ان تین بنیادی خرابیوں سے اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کو پاک کر لیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ آج جس طرح کے حالات کا دنیا میں بسنے والے انسانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور سے امت مسلمہ جن مشکل حالات سے دوچار ہے، ہمیں اپنے ملک میں جس طرح کی بندشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے حالات سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح سے ظلم و جبر رکھنے والے حکمرانوں کے زیر سایہ ہمیں زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، راز کیا ہے؟ کائنات کا نظام تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو درخت کا ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، ہل نہیں سکتا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہم اگر خوشحال ہیں تو اللہ کی مرضی سے خوشحال ہیں، ہم اگر بدحال ہیں تو اللہ کی مرضی سے بدحال ہیں، ہم پر اگر ظالم حکمراں مسلط ہے تو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر اقتدار کی کرسی تک وہ پہنچ سکتے؟ اللہ نے چاہا تبھی تو پہنچے، اللہ نے ان کے لیے راہیں ہموار کی تبھی وہ ہمارے سروں پر مسلط ہوئے حکمرانی کرنے کے لیے۔ اللہ نہ چاہتے تو ان میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بظاہر ہم ان حالات کو اپنے لیے چاہے مضر اور نقصان دہ تصور کر رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے ظاہری طور پر پریشان کن حالات میں مبتلا کر کے ایمان والوں کو جذبہ ایمانی اور غیرت دینی کے حوالے سے بیدار کرنے کا ارادہ کرنا، اس لیے کہ جب چوٹ پہنچتی ہے اور راہ میں رکاوٹ آتی ہے تبھی انسان اپنی طاقت و قوت کا استعمال کرتا ہے، اور جب حالات بالکل سازگار ہوتے ہیں، راستہ بالکل آسان ہوتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی صلاحیتوں کا، اپنی خوبیوں کا اور کمالات کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا۔ یہ مشکل حالات بھی اگر آئے ہیں تو اللہ کی حکمت سے آئے ہیں۔ ان مشکل حالات کا اگر مقابلہ کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے تو اسی ایمانی طاقت کے ذریعے کامیاب ہوں گے، اسی کردار و اخلاق کو اختیار کر کے کامیاب ہوں گے جس کا نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا۔ ہم اگر اپنے حالات بدلیں گے، ہم اگر اپنا کردار تبدیل کریں گے، ہم اگر اپنی زندگی کے اندر سدھار لائیں گے تو خود بخود ہمارے گرد و پیش کے احوال سازگار ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یتعوذ عن امارت الصبیان والسفہاء، حضرت کثرت کے ساتھ نا تجربے کار، نو عمر، ظالم و جابر اور کم عقل لوگوں کی اقتدار سے پناہ چاہا کرتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے، الہ العالمین نا تجربے کار، کم عمر، ظالم و جابر اور کم عقلوں کو حکمرانی کے طور پر ہم پر مسلط نہ فرمائے، یہ دعا فرماتے تھے حضرت۔ تو لوگوں نے پوچھا ما آیت ذالک، ما آیت ذالک، حضرت جب نا تجربے کار، کم عقل اور ظالم و جابر لوگ حکمراں ہوں گے تو اس کی نشانی کیا ہوگی، یعنی دنیا میں وہ حالات کیسے ہوں گے جن کے نتیجے میں اللہ ایسے لوگوں کو حکمراں بنائے۔ تو تین باتیں حضرت نے بیان فرمائی، ان کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر حضرت نے ارشاد فرمایا تقطع الارحام، جب رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ انسانی سماج کے اندر نہ رکھا جائے،
صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی عام ہو جائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کیا جانے لگے، حق تلفیاں عام ہو جائیں، بندوں کے حقوق کو ضائع کیا جانے لگے، تو اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر ظالم و جابر، کم عقل اور ناتجربے کار لوگوں کو حکمرانی کے لیے مسلط کیا جاتا ہے اور اقتدار کی ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ کیا آج یہ برائی ہمارے سماج میں عام نہیں؟ حق تلفی۔ آج کی دنیا میں انسان اپنی عقل مندی سمجھتا ہے دوسرے کے حق کو مارنا، دو پیسے کسی کے خفیہ طریقے سے لے لے، کسی کی زمین دبا لے تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ قطع رحمی عام ہے، جب یہ چیزیں عام ہوں گی تو اس کا ادوار اور نتیجہ یہی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر حضرت نے ارشاد فرمایا وَيُعْصَى الْمُرْشِدِ، جس زمانے میں دنیا میں بسنے والے لوگ اچھائی کا راستہ دکھانے والے، راست باز، دیندار اور اچھے لوگوں کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، وَيُطَاعَ الْمُغْوِي، اور گمراہ کرنے والے لوگوں کی بات ماننے والے ہوں گے، تو سمجھ لینا کہ اللہ ظالم و جابر لوگوں کو ان کے سروں پر حکمراں بنا کر چھوڑ دے۔ آپ دیکھیے آج کی دنیا میں یہ دونوں چیزیں بھی عام ہیں۔ جو الٹی پٹی ہمیں پڑھاتا ہے اس کی بات ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، دل میں اترتی ہے۔ وہ جو سبز باغ دکھاتا ہے اور شیطانی جال ہمارے سامنے بنتا ہے اور اسلام کا نام لے کر اسلام سے برگشتہ کرنے کی اور دور کرنے کی اور منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، کتنے فتنے ہیں جو انسانی آبادی میں اور مسلم سماج کے اندر روز بروز جنم لے رہے ہیں۔ ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو آنکھوں پر پٹی باندھ کر گمراہ کرنے والی ان طاقتوں کی ہمنوا بن جائے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا دے۔ کہیں قادیانیت کا فتنہ، کہیں شکیلیت کا فتنہ، کہیں کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو ایک ٹولی اور ایک جماعت اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کہیں کوئی بزرگان دین سے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تحریک چلا رہا ہے، ایک ٹولہ اس کے ساتھ بھی ہو۔ جتنی بھی باطل تحریکیں ہوتی ہیں، باطل قوتیں ہوتی ہیں جو اسلام کے نام پر لوگوں کو صحیح اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، آپ دیکھیے گا مسلمان بڑی تعداد میں ان کے جھانسے میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو صحیح راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، مرشد ہوتے ہیں، حق باز ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، سچائی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، ان کی بات جلدی سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ خوش نصیب ہی لوگ ہوتے ہیں جو جلدی سے ایسے لوگوں کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر لگے رہتے ہیں، چلائے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اگر ان حالات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور اس ظلم و جور اور پریشانی کے جال سے اپنے آپ کو باہر کرنا ہے تو صلہ رحمی کا ماحول عام کرنا ہوگا، اپنے درمیان سے تلخیوں کو، رنجشوں کو، عداوتوں کو، نفرتوں کو دور کرنا ہوگا، دلوں کو دلوں سے ملانا ہوگا، آپس میں جوڑ اور محبت پیدا کرنی ہوگی، قرآن و سنت کی بنیاد پر، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی بنیاد پر ہمیں یکجٹ ہونا ہوگا، متحد اور متفق ہونا ہوگا، برادری، قبیلہ، رنگ و نسل اور علاقائی بنیادوں پر تفریق سے اور دوری سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اسی طریقے سے راست باز لوگوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ راست باز کون ہے؟ حق پرست کون ہے؟ جن کی زندگی میں قرآن کا نور ہے، جن کی زندگیوں میں سنتوں کی تازگی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہمارے یہ حضرات اکابر دامت برکاتہم ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ اعظام ہیں، اور دینی فکر رکھنے والے، دینی ذہن رکھنے والے ہمارے درمیان زندگی گزارنے والے افراد ہیں۔ ہمیں ایسے مضبوط لوگوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہوگا، تبھی فتنوں سے ہماری حفاظت ہو پائے گی۔
اگر ہمارا رشتہ علماء سے کٹے گا، دیندار لوگوں سے کٹے گا، ائمہ کرام سے کٹے گا، تو یاد رکھیے شیطان کی جو تحریکیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں دین سے بھٹکانے کے لیے، ہم ان تحریکوں میں جانے انجانے پھنستے چلے جائیں گے اور فتنوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ فتنے بہت تیزی کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے بچنے کی ترغیب دی، فرمایا بادروا بالاعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ نیکیوں کو کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر، کیونکہ فتنے بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایسے فتنے ہیں جو اندھیری رات کے مختلف حصوں کی طرح ہے۔ جس طرح رات گزرتی ہے تو اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس طرح ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے کے مقابلے میں زیادہ گمراہ ہوگا، اور ایسے خطرناک فتنے کہ جن کا شکار ہو کر صبح کے وقت جو مسلمان تھا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت جو مومن تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں سے بچاؤ کا واحد ذریعہ اہل علم، دیندار اور ذمہ دار حضرات سے ربط و تعلق کو مضبوط و مستحکم کرنا۔ یہ مدارس ہمارے مراکز ہیں، دارالعلوم دیوبند ام المدارس ہے، سارے ملک ہی میں نہیں سارے عالم میں اللہ نے مدارس کا جو نظام اس نہج پر قائم فرمایا وہ دارالعلوم دیوبند سے اٹھنے والی تحریک کی دین ہے، جس کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ طاقت و قوت و توانائی عطا کی۔ ہمیں اس مرکز سے جڑ کر زندگی گزارنا اور اسی پیغام کو اپنے لیے نمونے عمل تصور کرنا ہے جو اس مرکز کے توسط سے آیا ہے، ان حضرات اکابر کے ذریعے آیا ہے، تو انشاءاللہ پھر بڑی سے بڑی طاقت ہمارے ایمان کا اور ضمیر کا سودہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اگر ان علماء سے اور مدارس سے اور دینی فکر رکھنے والے افراد سے رشتہ ٹوٹے گا تو پھر ہم نہ جانے کن کے ہاتھوں کا کھلونا بنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں اللہ نے اپنی توفیق سے کہلوائیں، باری تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس بستی کو، اس علاقے کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس قریے کو اور گاؤں کو جہاں آج اس دینی اجلاس کا انعقاد ہوا، اللہ پاک اس کو اس پروگرام کی برکتوں سے خوب مستفید ہونے کے مواقع مرحمت فرمائے، اور بار بار اس طرح کی دینی محفلوں اور مجلسوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اس جلسے کے منتظمین کو اور جلسے کا انعقاد کرنے والے حضرات کو، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے ان تمام احباب کا، داعی اور میزبان حضرات کا، جنہوں نے آپ کے درمیان حاضری کی دعوت دی اور اس کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین، آپ کے گنہگار بندوں کا یہ مجمع بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کی رحمت کی جانب دیکھ رہا ہے۔ الہ العالمین، ہم خطا کار سہی، گنہگار سہی، لیکن آپ کی رحمتیں ہر شخص کو فیض پہنچانے والی ہیں۔ اے کریم آقا، ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے۔ اے اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرمائیے۔ اے اللہ، یہ مجمع صرف آپ کی رضا کے لیے یکجا اور اکٹھا ہے۔ دین کی نسبت پر یہ احباب اور بزرگ یہاں آئے ہیں۔ الہ العالمین، اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے۔ یقیناً آپ کے ملائکہ رحمت نے اس اجتماع کو گھیرا ہوا ہوگا، وہ نورانی مخلوق بھی یہاں موجود ہوگی۔ اے اللہ، ہم تو سیاہکار و گنہگار ہیں، لیکن وہ مخلوق تو پاکیزہ ہے۔ اسی کے طفیل میں اور اسی کی برکت سے ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اے اللہ، ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ یقیناً ہم نے اپنی بدعمالیوں سے آپ کے غضب، غصے اور ناراضگی کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اب ہمیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، ندامت و شرمندگی ہے، اور اس کا احساس ہے کہ ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے اپنی زندگی اجیرن کر دی ہے، اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں۔ اے اللہ، اب ہم آپ ہی سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے کریم آقا، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ۔ اے اللہ، آپ کے حبیب نے بتایا ہے کہ آپ کو اپنے گنہگار سے، گنہگار بندے سے وہ محبت و تعلق ہے جو ایک ماں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے اور ایک باپ کو اپنے لاڈلے سے نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، ماں باپ کا بھی کوئی نافرمان ہو اور پھر معافی مانگے تو باپ سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، ماں سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ، ہم نے نافرمانی ضرور کی ہے، لیکن اب آپ سے معافی کے طالب بن گئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، معاف فرما دیجیے۔ کہ اللہ، اس مجمع میں وہ بزرگ بھی ہیں جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہوئے، اللہ، جن کو آپ خالی ہاتھ واپس نہیں فرماتے۔ وہ نوجوان بھی ہیں جن کے دینی جذبات کی آپ بہت قدر فرماتے ہیں۔ یا اللہ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اے اللہ، اپنے کلام کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے مسائل کو حل فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔